بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ لڑکی کو شادی سے پہلے دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اگر اسلام بھی اجازت دیتا ہے تو لڑکی کو کب اور کیسے دیکھا جا سکتا ہے، اور لڑکی کے جسم کے کس حصے کو دیکھ لینا کافی ہوتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کتب احادیث کی کس کس کتاب میں اس حوالے سے رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی سے پہلے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے بے باکی سے ملنا اور عشق و محبت کے ساتھ ملی جلی زندگی گزارنا جائز ہے، تو وہ لوگ سخت ترین گمراہی میں ہیں۔ ایسا قطعاً ناجائز ہے، اور قرآن و حدیث سے کہیں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مزید یہ کہ فقہائے کرام میں سے بھی کسی نے اس کے حق میں کوئی دلیل پیش نہیں کی، اور نہ ہی اسلام ایسی بے حیائی کا درس دیتا ہے۔ جہاں تک شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کی بات ہے تو اس حوالے سے صحیح مسلم شریف میں ایک روایت ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص سے دریافت فرمایا، کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ وہ شخص در حقیقت کسی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عرض کرنے لگا، نہیں۔ اب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم فرمایا، جاؤ اور اس عورت کو دیکھ لو، کیونکہ انصاری عورت کی آنکھوں میں کچھ عیب ہے۔ علامہ نووی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کی روح سے لکھتے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس عورت کو دیکھنا جس سے شادی کرنے کا ارادہ کیا جائے مستحب ہے۔ یہی ہمارا امام ابو حنیفہ، امام مالک، تمام کوفیین، امام احمد اور جمہور علماء رحمت اللہ علیہم کا مذہب ہے۔ چنانچہ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ اس دیکھنے میں اس عورت کی رضا شرط نہیں ہے، بلکہ بغیر اطلاع عورت کی غفلت پا کر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ عورت سے طلب اذن کی بھی شرط نہیں ہے، عورت سے بغیر اجازت حاصل کیے اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اجازت کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح کے معاملے میں عورت کو اجازت دینے میں عموماً حیا بھی دامنگیر ہوا کرتی ہے، اور معاملہ دھوکے کا ہے، یقینی نہیں ہے، کیونکہ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کو دیکھا جاتا ہے اور وہ پسند نہیں آتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والا شادی سے انکار کر دیتا ہے، جو کہ عورت کے لیے اذیت اور دلی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اور اگر بغیر اطلاع دیکھ لیا جائے اور شادی نہ بھی کی جائے تو یہ فعل عورت کے لیے بھی موجب اذیت نہ ہوگا، کیونکہ اس کو علم ہی نہ ہوگا۔ اسی وجہ سے ہمارے اصحاب یعنی شوافے کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ شادی کا پیغام بھیجنے سے پہلے ہی دیکھ لیا جائے، تاکہ اگر پسند نہ آئے تو بغیر کسی تکلیف دیے معاملہ ختم ہو جائے۔ یہاں علامہ نووی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر خود دیکھنا ممکن نہ ہو تو کسی ایسی عورت کو اسے دیکھنے کے لیے بھیجا جائے جس پر اعتماد اور وثوق ہو، تاکہ وہ آ کر صحیح صحیح خبر دے، اور یہ سب نکاح کی بات چیت کرنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ اسی طرح سنن ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شادی کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، تو نے دیکھ لیا ہے؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، اس عورت کو دیکھ لو، اس لیے کہ یہ باہمی تعلقات کی استواری کے لیے مناسب ہے۔ علماء کرام اس حدیث مقدسہ کی روح سے بیان کرتے ہیں کہ عورت کو شادی سے پہلے دیکھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، بشرطی کہ اس کا وہ حصہ نہ دیکھا جائے جس کا دیکھنا حرام ہے۔ یہی امام احمد علیہ رحمہ اور اسحاق کا قول ہے۔ یہ عمل بعض صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ شادی سے پہلے عورت کو دیکھ لیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک عورت کو شادی کا پیام دیا اور میں نے چھپ کر اسے دیکھنے کی سعی کی اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھنے کے بعد میں نے اس میں کچھ ایسی باتیں دیکھی کہ میں نے اس سے شادی کر لی۔ اسی طرح حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری نسبت ایک عورت سے ٹھہری، میں نے چھپ کر اس کو دیکھنے کی سعی کی، بالآخر ایک دن میں نے اس کو اپنے باغ میں دیکھ لیا۔
جب لوگوں کو میری اس حرکت کی خبر ہوئی تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہوتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں؟ اس پر میں نے انہیں جواب دیا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شادی سے پہلے عورت کو دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے عورت کو دیکھ لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں بلکہ اچھا ہے، خواہ خود اپنی آنکھوں سے ہو یا کسی معتمد عورت کے ذریعے سے ہو، کیونکہ اس سے بڑی حد تک اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے اور شادی کرنے میں شکوک و شبہات اور شیطانی وساوس پیدا نہیں ہوتے اور اس سلسلے کے ابتدائی فتنے سر نہیں اٹھاتے۔ البتہ لازمی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، نہ کہ دیکھنے سے فتنہ پیدا کرنا مقصود ہو۔ اس لیے فقہائے کرام اس عمل کے مستحب ہونے کے قائل ہیں، مگر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے یہاں دیکھنے کی اجازت تو ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سلسلے میں وہ رواج بھی ہمارے یہاں جائز ہے جو غیر قوموں میں ہے کہ شادی کے پہلے ہونے والے میاں بیوی ایک مدت تک ایک دوسرے کے ساتھ ملی جلی زندگی گزارتے ہیں اور عشق و محبت کی وادی طے کرنے کے بعد نکاح کی منزل پر پہنچتے ہیں۔ یہ طریقے اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہیں۔ اسلام میں عورت کا تمام جسم ستر ہے سوائے چہرہ اور ہتھیلی یا زیادہ سے زیادہ قدم کے، یعنی ان تین کے سوا جسم کا کوئی دوسرا حصہ عورت کے لیے کھولنا جائز نہیں ہے۔ علامہ نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں، مرد کے لیے جائز ہے کہ مخطوبہ یعنی جس سے شادی کرنا ہے کا چہرہ اور ہتھیلی دیکھ لے کہ یہ دونوں ستر نہیں ہیں، اور اس لیے کہ چہرہ سے خوبصورتی معلوم ہو جائے گی اور ہتھیلی سے بدن کی تر و تازگی کا اندازہ مل جائے گا۔ یہ بالکل درست ہے کہ چہرہ دیکھ کر آدمی عورت کی تراش خراش کا بڑی حد تک اندازہ لگا سکتا ہے، کیونکہ خوبصورتی و بدصورتی چہرے سے عیاں ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان قوانین سے اسلام کا منشا یہ ہے کہ شادی جیسے اہم فیصلے میں ان تمام ضروری امور کا لحاظ رکھا جائے جس کی وجہ سے آئندہ ملی جلی زندگی میں کوئی بدمزگی پیدا نہ ہونے پائے اور مقاصد نکاح اس رشتے سے پوری طرح ادا ہوں۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں صحیح اسلامی روایات کو اپناتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔